حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں، مگر آپ سے بڑے ہمارے صحابہ اکرام۔ وہاں آپ نظم اور مشورے کے بغیر ہر جگہ جا کر بیانات نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے اب میرا بیان ہوگا، کل ظہر کے بعد میرا بیان ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف جو ہے پراپگنڈا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ صبر ہے ان کا۔ مولانا جب تک تبلیغی نہج پر رہے ہیں مولانا کی ذات سے استفادہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کلاچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حضور والا سوشل میڈیا کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، ان کے مانسیرا میں اجتماع سے خطاب کرنے کے حوالے سے بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہے۔ خود مولانا صاحب کا ایک آڈیو میسج جو کہ 16 منٹ کا ایک طویل میسج ہے وہ بھی گردش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے محرکات اور وجوہات کیا ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا خطاب کیوں نہیں ہونے دیا، یا پھر کس نے روکا، کس کی وجہ سے روکا گیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ مولانا یوسف جمیل جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی وضاحت دی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سب نے وضاحت دی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے اس خطاب کے اوپر جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو روکا گیا ہے۔ یہ سارے جو علماء کرام کا جو ویوز ہے، ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ جس کی وجہ سے روکا گیا ہے وہ ساری تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ دوست ہیں جن کا تعلق مانسیرا سے، جو عینی شاہدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا، اصل میں ہوا کیا ہے، یہ ساری تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور والا بیسیکلی جو اجتماع ہو رہا تھا مانسیرا کے اندر، مولانا طارق جمیل صاحب اس اجتماع کے اندر خطاب کے لیے نہیں گئے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دن پہلے ہزارہ یونیورسٹی کے طلباء نے مولانا طارق جمیل صاحب کو انوائٹ کیا، مولانا طارق جمیل صاحب ان کے پاس چلے گئے، اور ایک دن پہلے یعنی جمعرات والے دن اجتماع تھا تو مولانا صاحب ایک دن پہلے بدھ والے دن ہزارہ کے اندر پہنچ گئے، کیونکہ انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی کے اندر خطاب کرنا تھا۔ انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو کچھ چاہنے والوں نے یہ کہا کہ اب آپ کا خطاب یہاں پہ بھی ہے تو آپ نے اجتماع میں خطاب بھی کرنا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، خطاب کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد کیوں، حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے فیصل آباد واپس آنا تھا، وہاں کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ تو جو کچھ چاہنے والے تھے، جو گرد و نواح کے لوگ تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے، ہم نے آپ کا خطاب رکھوایا ہے تو آپ نے خطاب کر کے جانا ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خطاب کر کے جاؤں گا۔ مولانا صاحب وہاں پہ رک گئے۔ اب جب مولانا صاحب اگلے دن یعنی وہ بفا میں ٹھہرے ہوئے تھے، بفا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اجتماع کے اندر انہیں خطاب کرنے کے لیے جانا تھا، تو جو ان کے یعنی اپنی سیکورٹی اور باقی جو علاقے کے لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے، جو ان کا پروٹوکول تھا، جب وہ یعنی نکلے خطاب کے لیے تو پھر ان کو یہ اطلاع ملی، ان کو باقاعدہ طور پر روک دیا گیا کہ اب آپ مانسیرا اجتماع کے اندر جو ایک ہزاروں لوگوں کا بلکہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا وہاں پہ آپ خطاب نہیں کر سکتے۔ خطاب اجتماع ہوا، اجتماع ختم ہونے کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک آڈیو میسج جو کہ 16 منٹ کا ایک طویل میسج ہے، وہ شورا جو تبلیغی جماعت کی ایک شورا ہے، ان کے ایک بندے کو، ان کے ایک ممبر کو ایک میسج کیا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا، اور اس کے اندر بھی مولانا صاحب جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یعنی خراب کہاں پہ ہوا؟ اصل میں ہوا کچھ یوں، جب بعد میں ہمارے کچھ رپورٹر حضرات نے اس کی وضاحت مانگی لوگوں سے کہ مولانا صاحب ایک بڑے جید عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ لوگ تو ان کا ٹائم مانگتے ہیں، اگر وہ آ گئے اجتماع کے اندر تو ان کو اجتماع کے اندر خطاب کرنے سے کیوں روکا گیا، آخر اس کی پیچھے محرکات کیا ہیں؟ تو اس کے بعد پھر ایک چیز کھل کر سامنے یہ آئی کہ جب سے رائیونٹ بنی ہے، جب سے یہ تبلیغی اجتماع شروع ہوئے ہیں، جب سے یہ ایک بنیاد رکھی گئی ہے تبلیغی اجتماع کی، تو تب سے یہ رول طے ہے کہ ایک شورا جو ہے وہ بنائی گئی ہے، وہ شورا فیصلہ کرتی ہے کہ اجتماع کہاں پہ ہوگا، اور اجتماع کے اندر خطابات یعنی مقررین کون کون سے ہوں گے، ان کے باقاعدہ تقریباً 1 سے 2 ماہ پہلے ان کے نام بھی دیے جاتے ہیں اور ان کے بیانات بھی دیے جاتے ہیں، یعنی اس موضوع کے اوپر بیان ہوگا اور یہ عالم دین اس ٹائم میں یہ خطاب کرے گا۔ یہ تبلیغی جماعت کا ایک اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ ان کا ایک قاعدہ ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے اوپر جو شورا ہے وہ عمل کرتی ہے، یعنی باقاعدہ انہوں نے یہ اپنا ایک نظم و ضبط رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا مولوی چاہے جتنا بھی بڑا ہو، یعنی کیونکہ تبلیغی جماعت اس چیز کو اس کے اوپر یعنی برابری کی سطح کے اوپر یقین کرتی ہے، اس میں کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، جس کا نام لکھا جا چکا ہے
جو طے ہو چکا ہے اب وہی ہوگا، اس کے آگے پیچھے کوئی بڑا آ جاتا ہے کوئی چھوٹا آ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جو شورا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کچھ عرصہ پہلے شورا کے اندر رہے اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو جو تبلیغی جماعت کی شورا ہے وہاں سے نکالا گیا، اور نکالا بھی اسی وجہ سے گیا تھا کہ جو تبلیغی جماعت کا ایک نصب العین یہی ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے در کے اوپر نہیں جائے گی، وہ کسی سیاسی بیان میں شرکت نہیں کرے گی، وہ کسی سیاسی بندے سے ملاقات اس قسم کی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو نہیں ہوگی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب رائیونٹ بھی جاتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بنی گالہ میں بھی جاتے ہیں، وہ تمام تر جو سیاسی بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کو کچھ عرصہ پہلے جو تبلیغی جماعت کی شورا ہے وہاں سے نکالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نکالا گیا تھا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ شورا جو فیصلہ ہے وہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خطابات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شورا کا حصہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کا حصہ رہے ہیں، ان سے بہتر بالکل انہوں نے اپنے وائس نوٹ کے اندر بھی کہا ہے، مولانا یوسف جمیل صاحب نے یہی کہا ہے کہ تبلیغ ہم سے اب کوئی سیکھے یا ہمیں کوئی بتائے، یہ بات بالکل ان کی درست ہے۔ انہوں نے تبلیغ شروع کی تھی، ان سے بہتر تبلیغ کرنا کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک چیز، ایک نصب العین، ایک اصول، ایک ساری چیزیں، ایک جس کے اوپر تبلیغی جماعت کا مرکز جس عمارت کے اوپر قائم ہے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب خود بخوبی جانتے ہیں کہ ایک شورا فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ تقریباً 1 سے 2 ماہ پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مقررین کے خطاب ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اجتماع کے اندر جن علماء اکرام نے خطاب کرنا تھا وہ بھی کوئی چھوٹے مولوی نہیں تھے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، جن کے ٹائم طے تھے، اب ان نے خطاب کرنا تھا۔ تو اچانک سے مولانا طارق جمیل صاحب اس اجتماع کے اندر آ گئے۔ کیوں آگے؟ جو چاہنے والے تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے آپ کا ٹائم رکھوایا ہوا ہے تو آپ خطاب کریں، تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو کہ ٹھیک ہے شورا نے میرا فیصلہ نہیں کیا تھا، میرا نام پہلے وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن کم از کم مجھے 1 دن پہلے جو چاہنے والوں ہیں انہوں نے میرا نام بھی رکھوایا تھا، انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا، تو یعنی گزارا یعنی کہہ لیجیے یہ ہوتا یا گزارا کر لیتے کم از کم اتنا کہ مجھے جو خطاب ہے وہ کرنے دیتے، کیونکہ خطاب ان کو نہیں کرنے دیا تو اس کو یہ اچھی بات نہیں لگی۔ اور بہرحال لیکن وہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں، بہتر اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ بہرحال اس کے بعد پھر مختلف علماء کرام کی رائے بھی آئی مولانا طارق جمیل صاحب کے جو آڈیو پیغام جو ایک جاری ہوا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل نے جب ایک اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک وضاحتی بیان جاری کیا تو اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ کمپیریٹیولی سخت باتیں کی، کیونکہ تبلیغی جماعت کا ایک واضح موقف یہ ہے کہ آپ نے سخت بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے گالیاں دے، کوئی آپ کو جو کچھ بھی کرے، آپ نے اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ متھا نہیں لگانا، آپ نے کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، آپ نے تو تکرار نہیں کرنی، یہ ایک نصب العین تبلیغی جماعت کا۔ تو اس کے بعد جب یوسف جمیل صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تو اس کے اوپر بھی مختلف علماء اکرام جو کہ جید عالم دین ہیں ان کا بھی یہ اظہار تشویش انہوں نے کیا کہ یہ مولانا یوسف جمیل جو کہ بچے ہیں ان کے بقول کہ جب بڑوں کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، ان کے اندر بات چیت ہو رہی تھی، مولانا طارق جمیل صاحب ان کا رائٹ تھا، انہوں نے شکوہ کیا اور اس کے بعد پھر شورا دیکھتی کہ ان کا شکوہ درست تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا وہ ایک شورا فیصلہ کرتی اور مولانا طارق جمیل اور ان کے درمیان، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی جو آڈیو پیغام دیا تھا وہ بھی ایک شورا کے ممبر کو دیا تھا کہ یہ انہوں نے شکوہ کیا تھا یعنی اپنے اس شورا سے، تو وہ شورا آپس میں فیصلہ کرتی، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ صحیح ہوا یا پھر غلط ہوا۔ مولانا یوسف جمیل صاحب نے جب یہ بیان دیا تو اس کے بعد پھر علماء کرام کا یہ رد عمل آیا کہ جو بڑوں کی بات ہو رہی تھی اس میں مولانا یوسف جمیل صاحب کیونکہ چھوٹے ہیں ان کے ہمارے درمیان اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہو رہی تھی کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب منصیرہ کے اندر اجتماع کے اندر خطاب کرنے پہنچے تو ان کو باقاعدہ طور پر یعنی ہاتھوں سے روک دیا گیا اور بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچنے والی تھی۔ اس قسم کی اطلاعات کوئی خاصی نہیں ملی، ہاں اکا دکا کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پہ کچھ اس قسم کے ماحول بن گیا تھا، یعنی بحث و تکرار کچھ اس قسم کی بن گئی تھی، لیکن اگر یعنی باقاعدہ طور پر یہ کہا جائے کہ ہاتھا پائی ہوئی ہے اور دھکم بیل ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مولانا صاحب اصول و ضوابط جو چیزیں ان تمام تر کو سمجھتے ہیں۔ جب ان کو روکا گیا تو وہ رک گئے اور رکنے کے بعد پھر وہ فیصل آباد کے لیے واپس آ گئے۔ تو یہ ایک کنٹروورسی جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی گردش کر رہی ہے، میں نے سوچا اس حوالے سے جو بھی تفصیل میرے تک پہنچی ہے بر وقت میں آپ تک پہنچا دوں۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔